دیکھیں جب آپ اپنی ذات کو آگے رکھیں گے تو خرابی پیدا ہوگی، اگر آپ اپنے نظریے کو آگے رکھیں گے تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ آج 5th جنریشن وار جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اس میں حب الوطنی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم خود اٹھ کر اس سسٹم کا حصہ بن جائیں گے، اس بہکاوے میں آئیں گے اور اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ دشمن جو ہے وہ جعلی پروپیگنڈا کر کے الٹے سیدھے نظریات دے کر ہمارے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، اس وقت تک ہم اس جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ آج الحمدللہ نوجوانوں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود تھی، تمام مسالک کے جید علماء کرام، مشائخ اعظام اور دیگر تمام طبقات کے افراد یہاں پہ موجود تھے، اور یہاں پہ یہ ایک میسیج دیا گیا ہے کہ پاکستان کی بقا وحدت میں ہے۔ جب تک قومی وحدت، ملی وحدت نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان کا استحکام ممکن نہیں ہے۔ اگر ہمارا وہ جو کیڑا ہے دماغ سے نکلے گا کہ جس میں ہم اپنے ہی ملک کے خلاف بات کرتے ہیں اور ہم اس ملک کو خوبصورت ملک سمجھیں گے، یقیناً اس میں مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یقیناً ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق میسر ہوں، اسے روٹی کی فکر نہ ہو، اس کے لیے ایجوکیشن مسئلہ نہ ہو، اس کے لیے گھر میں رہنا مشکل نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہے جب پاکستان ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان نہ صرف یہ کہ معاشی اقتصادی مقام میں ترقی کرے گا بلکہ عالم اسلام کی جو ہے لیڈرشپ بھی کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ کہ جو پاکستان کا امن چاہتے ہیں نا، امن کے لیے ہمیں گھروں میں بھی امن لانا ہوگا، محلوں میں بھی امن لانا ہوگا، ہر افراد نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا، شہر میں بھی امن لانا ہوگا اور اداروں میں بھی امن لانا ہوگا۔ سید افتخار حسین نقوی شاہ صاحب کی عظمت کو سلوٹ ہے، انہوں نے یہ بین المذاہب و بین المسالک رواداری کونسل کو قائم کر کے وطن عظیم پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد کی سرزمین پہ یہ ایسا پرچم بلند کیا ہے اتحاد کا جو کسی اور سے نہ ہو سکا نہ ہوگا۔